کسی نے سوال کیا، اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئیں تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ گر مطلب نہ ہوتا جہان میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں؟ کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے، ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والے اس کی مخلوق کی، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخری پہر تھا، اس لڑکی نے اسے بھولنے کے ارادے کے ساتھ وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہی زبان سے نکلا، یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالی، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ ہوئے دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی ان لوگوں کو پھر ہماری زندگی سے لے بھی جاتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہی ان کو الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تمہارا دل بدل نہیں رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پہ وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے دل میں بے سکونی ہے، جس کے لیے سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تمہیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، ہر بات پہ اسے کہتی، وعدہ کرو تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پر وعدے بھی کرتا تھا، مگر میں یہ بھول گئی تھی انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے، اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ خدا کی محبت سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی ذات سے غافل کر لیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگی تو پھر کل کائنات کا سکون وہیں میسر پایا، اور پھر میں نے خدا سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعا مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعا پہ کن کہہ رہا ہو۔ جہاں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ سن کر بھی برداشت کر لینا، جو آپ کو چھوڑ کر گیا وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، اپنے چھوڑا کرتے ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کبھی چھوڑا کرتی ہے؟ نہیں نا، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ رب ہے، یقین رکھو اور صبر رکھو۔ جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوا وہ تو اس کا بھی نہیں ہے، اس دوسرے کو تو چھوڑو، وہ تو خود کا بھی نہیں ہے۔ جہاں اتنا مخلص پیار ملنے کے بعد اس پیار کو ٹھکرا رہے ہو تو کیا تم خود کے ہو؟ نہیں،
تم کھو چکے ہو اس بھیڑ میں، اور جب تم اس بھیڑ سے نکلو گے یا نکالے جاؤ گے تو سب سے زیادہ تکلیف اس پہلے والے شخص کو سوچ کے ہوگی۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا، خدا کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو۔ صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد، جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا، ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے تمہیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا مالک اور خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پہ سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کرتا نہیں، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں نا، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پہ۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تیرا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں، ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی تو میرے جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی، تو میری کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل اسٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا، اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں نا تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پہ اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے تانوں پہ اتنے کان نہیں دھرنے آپ نے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکے
اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکے۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا